اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محترم سامعین کرام، احباب ذی وقار، نہایت ہی اہم بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ چونکہ ایام ہیں ربیع النور شریف کے جس میں کثرت سے محافل ہوتی ہیں حضور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جشن ولادت کے حوالے سے، اور یہ نہایت ہی اچھا اور احسن اور مستحسن کام ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن کچھ چیزیں ایسی رواج پا گئی ہیں جو کہ غالباً نہ ہوں، اور اس کے دوسرے رخ کو اگر غور کر لیا جائے تو شاید زیادہ فائدہ ہو۔ علماء کرام میری اس بات کی تصدیق کریں گے۔ جیسا کہ جشن ولادت کے سلسلے میں نعت شریف ہوتی ہے، ساری رات نعت خوانان حضرات نعت شریف پڑھتے ہیں، اور آخر پہ جا کے ایک کسی عالم دین کا خطاب آدھ گھنٹے کا پون گھنٹے کا ہو جاتا ہے، جبکہ اگر اس کا الٹ ہو، اور اصل یہ بھی سمجھیں کہ نعت نبی پاک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت بڑی عبادت ہے، لیکن نعت فقط اشعار کی صورت میں نعت پڑھنا یہ نعت ہے، اور نثر میں جو حضور کی تعلیمات کو بیان کیا جا رہا ہے یا حضور کی احادیث طیبہ کا بیان کیا جا رہا ہے، قرآن کی تشریح کی جا رہی ہے، لوگوں کو مسائل دینیہ سکھائے جا رہے ہیں، تو کیا یہ نعت نہیں ہے؟ یہ قطعاً غلط ہے، بلکہ یہ نعت نبی ہی ہے کہ حضور کے مشن کو عام کرنا، حضور کے منشور کو بیان کرنا، حضور کی تعلیمات کو بتانا، حضور کی سیرت سے لوگوں کو آگاہ کرنا کہ حضور کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، حضور کا تعامل کیسا تھا، حضور نے عفو و درگزر کے متعلق کیا ارشاد فرمایا ہے، ماں باپ کے ادب و احترام کے متعلق کیا ارشاد فرمایا، حضور نے کھانا کس طرح کھایا، حضور نے لباس کس طرح پسند فرمایا، حضور نے ماؤں بہنوں بیٹیوں کو کون سی عزت اور عفت کے متعلق تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح تحمید اور ذکر کے متعلق کیا ارشاد فرمایا ہے، احوال آخرت کو حضور نے کس طرح بیان فرمایا ہے، قبر کی تیاری کے متعلق حضور نے کیا ارشاد فرمائے ہیں، نماز کی پاسداری اور اس کے مداومت کے متعلق کس قدر حضور نے شدت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ بلکہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے کہ من لم یسرع بہ عملہ لم یقدم بہ نسبہ، کہ حضور نے فرمایا اگر کسی کو اس کا عمل آگے نہیں لے کے گیا تو فقط اس کا نسب اس کو آگے بڑھانے والا نہیں ہے، کہ فقط بس میں جی فلاں صاحب کی اولاد میں سے ہوں تو میرے لیے تو کوئی قانون شرع نہیں ہے، تو یہ غلط ہے۔ تو یہ سب چیزیں کس نے بیان کرنی ہیں؟ علماء نے بیان کرنی ہیں۔ تو سب سے پہلی میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ میلاد شریف کے حوالے سے جلسہ کرنا چاہتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، کرتے بھی ہیں ہم، تو اس کو اس طرح ترتیب دیا جائے کہ شروع میں ایک یا دو نعت شریف مختصر سی پڑھ کر اس کے بعد بڑے بڑے اتھینٹک علماء کو بلایا جائے۔ بالخصوص یہ بات بھی آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ 100 میں سے 30 مفتیان کرام تقریباً، میں ایک اپنے اندازے کے تحت کہہ رہا ہوں، 30 مفتیان کرام وہ ہیں جن کو اہل مدارس نے تیار کیا ہے، مدارس سے سند یافتہ ہیں، اور 70 مفتیان کرام وہ ہیں جن کو عوام الناس نے مفتی بنا دیا ہے، جنہوں نے نہ مدرسہ پڑھا ہے، نہ کوئی دیگر امور شرع سے واقف ہیں، نہ اقسام حدیث سے واقف ہیں، نہ قرآن پاک کی تشریح تعویل اور تفسیر کے متعلق کوئی اصول وغیرہ جانتے ہیں، نہ درس نظامی پڑھے ہیں، بس انہوں نے مکپڑ مسجڑ بن کر دستار خوبصورت باندھنے کا طریقہ آ گیا تو وہ بہت بڑے علامہ بن گئے، بیان کا طریقہ آ گیا، گفتگو طرز تکلم اچھا آ گیا تو وہ بڑے علماء بن گئے۔ تو خبردار، ایسا کرنے سے لادینیت پیدا ہوگی، دین سے نفرت پیدا ہوگی، اور ہو رہی ہے۔ آج لوگوں کی 80% لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، سود عام ہے، رشوت عام ہے، زنا اور بے راہ روی اور غلط معاملات عام ہیں، بے ادبی اور گستاخی، والدین کے ساتھ اس طرح کا بدسلوکی، معاملات میں خرابی، رشتوں کا ٹوٹنا، یہ سب چیزیں کثرت سے کیوں ہیں؟ غریب کیوں ہر جگہ پہ روندا جا رہا ہے؟ ملاوٹ کیوں ہے؟
اور غبن فاحش بہت زیادہ، یعنی نفع کمانا اور لوگوں کو استعمال کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ لوگوں کو دین کسی نے سکھایا ہی نہیں ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی نے سوال کیا، حضور کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائیے کہ میرا دل سخت ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ترین شخص اگر کوئی ہے تو وہ ہے کہ جس کا دل سخت ہے، القلب القاسی۔ تو حضور نے کیا وظیفہ ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا اگر کسی یتیم اور غریب بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو، امسح رأس الیتیم، کہ اس کی برکت سے تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ تو دیکھو اس طرح کی باتیں لوگوں کو کون بتائے گا؟ علماء بتائیں گے، جو اہل مدارس والے ہیں، جو شیوخ الحدیث ہیں، شیوخ الفقہ ہیں، باقاعدہ سند یافتہ علماء ہیں۔ گو ان کا طرز تکلم اس طرح خورشیلانی والا نہیں، اتنا خوبصورت نہیں ہے، تو اس کی طرف مت جائیے۔ اللہ کے بندو، آپ صرف کانوں کے تلذذ میں نہ رہو، بلکہ دین کو سیکھنے کی کوشش اور ذوق طبیعت میں پیدا کرو۔ ایسے علماء کو بلاؤ جو باقاعدہ تفسیر قرآن کا ترجمہ، حدیث پاک اور صحیح احادیث طیبہ آپ لوگوں کو، اور دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آپ کو بتا سکیں۔ اور تیسری اور آخری گزارش یہ ہے کہ بیعت، ہم اہل نسبت ہیں۔ اب اس کے معنی کو اتنا غلط لے لیا ہے لوگوں نے کہ جس کی وجہ سے اغیار اور دوسرے فرقہ کے لوگ ہم پر طنز و تشنیع کرتے ہیں، اور کہیں کسی حد تک وہ بالکل صحیح بھی ہیں کہ مثلا بیعت کا مقصد تو یہ تھا کہ ہم جب نماز نہیں پڑھنے والے، سچ بولنے والے نہیں ہیں، علم دین والے نہیں ہیں، کوئی اچھائی بات ہمارے اندر نہیں ہے، تو ہم کسی صوفی اللہ والے کی بیعت میں آ جائیں تاکہ وہ ہمیں رسول اللہ کا دین سکھائے، نماز کا ذوق دے، سچائی کی طرف لگائے، داڑھی شریف کی طرح لگائے، سنت کی ترغیب دے، اور فکر آخرت ہمارے اندر پیدا کرے۔ جبکہ اب اس کا معنی اتنا غلط سمجھ لیا گیا کہ بیعت جو کر لیتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو بالکل کار بند رہا ہی نہیں، میں تو مرفوع قلم ہو گیا، اب میں فلاں کا غلام ہو گیا تو وہ میرا مالک ہے، وہ سب کچھ جنت بھی دلوا دے گا اور سب کچھ دے دے گا۔ بس اس کو شخصیت پرستی کہتے ہیں کہ اسی میں بند ہو گیا، نہ نماز رہی، نہ سنت رہی، نہ کوئی قرآن کی تعلیم رہی، نہ فکر آخرت رہی، نہ خشیت الہی ہے، نہ اور کوئی خوف ہے، بلکہ حرام کاری تک، سود کاری تک، غلط معاملات اور سب کچھ کرنے والا، اور ادھر سے اپنا نام عاشق رسول اور عاشق فلاں فلاں کا نام بھی بناتا ہے۔ تو اس لیے دوستو گزارش یہ ہے کہ اگر کلخانی کی محفل ہے تو فقط اس میں ایصال ثواب کا مسئلہ ہی بیان مت کرو، یا کہیں میلاد پاک کا جلسہ ہے تو فقط فضائل میلاد پر نہ بند رہو، بلکہ آپ لوگوں کی نبض کو دیکھو، اس علاقے کو دیکھو کہ وہاں کس چیز کی ضرورت ہے۔ اگر بے نماز ہیں تو نماز کی اہمیت کو بیان کرو، اگر وہاں چوری ڈکیتی اس طرح کے معاملات ہیں تو اس کی حرمت کو بیان کرو۔ آج لوگ فقر و فاقہ کے ڈر سے ایک اچھا طریقہ انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ فلاں نے خودکشی کر لی، یہ کر لیا، وہ کر لیا، جبکہ شرع شریف اس کو حرام قرار دیتا ہے۔ کوئی بھی ایسا سٹیج نہیں ہے کہ جس پر جا کر آپ کو خودکشی کرنا جائز ہو، بلکہ منع ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، توکل علی اللہ کے منافی ہے۔ تو یہ سب چیزیں جہاں جس علاقے میں جس چیز کی ضرورت ہے اس کو بیان کیا جائے۔ اور دوسرا جو میں نے مقاصد بیان کیے کہ ایک تو علماء بیان کریں، اور دوسرا صوفیاء، اولیاء اور یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارا تعلق اور رشتہ اور محبت۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مرفوع قلم ہو گئے ہیں، بلکہ ایسے صوفیاء سے تعلق بنائیں جو خود بھی باشرہ ہیں، خشیت الہیہ والے ہیں، اور تمہیں بھی یہ نور عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔